بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی ہے ان متفرق مسائل کی، مختلف مسائل کی جو ایک مسلمان کی زندگی میں مختلف مراحل میں اس کو پیش آتے ہیں۔ پچھلی مجلس میں ہم بات کر رہے تھے کہ معاملات اور لین دین کی درستگی سے متعلق کچھ اہم مسائل، کچھ مسائل کا ذکر پچھلی مجلس میں ہوا۔ آج انہی کا انشاءاللہ دوسرا حصہ ہے اور اہم مسائل ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے جہاں تک ممکن ہو تو بلا ضرورت کسی سے قرض نہ لے، جہاں تک ممکن ہو یہ بچے، احتیاط کرے، کسی سے قرض نہ لے۔ لیکن اگر مجبوری ہے، مجبور ہو جائے تو قرض لے سکتا ہے۔ اس لیے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ضرورت کے لیے قرض لیا، امت کو جواز دے دیا کہ اگر انسان پہ حالات آئے، انسان ہے، کمزور ہے، مجبوری ہے، تو اگر مجبوری ہو جائے تو قرض لے سکتا ہے۔ لیکن اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ایک شخص سے قرض لیا تھا، قرض، اور بطور قرض اونٹ لیا، اونٹ ادھار میں لیا، اور ادائیگی کا وقت جب آیا تو وہ آیا اور آپ علیہ السلام سے سخت لہجے میں بات کرنے لگا۔ تو صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، وہ آگے بڑھے اس کو پکڑنے کے لیے، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، فرمایا ان لصاحب الحق مقالا، فرمایا حقدار کو کہنے کا حق ہوتا ہے، چونکہ اس کا حق میرے ذمے ہے لہٰذا یہ بول سکتا ہے، تم اس کو کچھ مت کہو۔ پھر صحابہ سے فرمایا اس کا قرض واپس دو، اور اس نے مجھے جس درجے کا اونٹ دیا تھا واپسی میں اس سے اعلیٰ درجے کا اونٹ اس کو دے دو۔ سبق بھی، ایک ترغیب اور تعلیم بھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرضہ دینے والے کا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ انسان جب کسی کو قرض دے تو پھر بدسلوکی نہ کرے، اپنے لب و لہجے انداز میں فرق نہ لائے کہ جیسے میں نے کوئی احسان جتلایا ہے، ایسا نہ کرے۔ لیکن انسان ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے، اور پھر بعض لوگ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ لے کر دینا بھول جاتے ہیں، وہ بیچارہ اب چکروں پہ چکرے کاٹ رہا ہے، حق بھی اس کا ہے اور بیکاری بھی اس کو بنا دیا، غصہ آ جاتا ہے انسان کو۔ تو لہٰذا فرمایا اگر وہ کوئی سخت سست جملہ کہہ دے تو اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کرے، اس کو خاموشی کے ساتھ سن لیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اپنے کسی کام کے لیے مزدور کو، کام کرنے والے کو بلایا جائے تو اس مزدور کی مزدوری اور اجرت کے دینے میں کوتاہی نہ کرے۔ کام اس سے لے لیا، اس نے پورا کر دیا جتنی بات ہوئی تھی، تو لہٰذا اب شام کو وہ واپس جا رہا ہے، اس کو اس کی اس مزدوری اجرت پوری دے دی جائے، اس میں اس کو پریشان نہ کیا جائے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، چونکہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں کراچی میں، شہری ماحول ہے، تعمیرات کا ایک دورہ ہے، ہر جگہ بلڈنگ، دکانیں، مارکیٹیں، گھر، سب چیزیں بن رہی ہیں۔ تو اب لوگ مزدور بلاتے ہیں کہ بھئی آئے، کل آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے، اس نے یہ۔ اب جب شام ہوتی ہے، اس کی 800 روپے، 1000 روپے اجرت بنی، تو یہ سننے میں آیا اور دیکھنے کا بھی موقع ملا کہ جو ٹھیکیدار ہوتا ہے یا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، ان کی پوری اجرت نہیں دیتا، روک دیتا ہے، 800 کے 500 دیتا ہے۔ وہ بیچارے کہتے ہیں یار مجھے دوائی لے جانی ہے، دودھ لے جانا ہے، تو ابھی ہے نہیں نا، جیب میں ہے نہیں، ابھی نہیں ہے، کل آ جائیں۔ بعد میں آپ پوچھیں بھئی کیوں، کہتے بھئی اس طرح روز دیں گے تو پھر تو کل یہ نہیں آئے گا، اب تو اس کو قابو کرنا ہے نا، کنٹرول کرنا ہے تاکہ یہ میرا کام پورا کرے۔ یہ غیر شرعی ہے، منع ہے۔ جب آپ نے اس سے معاہدہ ایک دن کا کیا تو اب آپ اس کو ایک دن کے اجرت دینے کے پابند ہو گئے، کل آنا نہ آنا اس کی مرضی۔
ایک تو یہ کہ آپ اس سے دن باندھ لیں کہ بھئی 10 دن تک کام کرنا ہے، 2 ہفتے کام کرنا ہے، مہینے کام کرنا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن یہ جو دہاڑی دار مزدور ہوتے ہیں بیچارے، جن کے پاس ہتھوڑا ہوتا ہے، چھلنی ہوتی ہے، چنائی کرتے ہیں، دیواریں بناتے ہیں، اینٹ سیمنٹ گارا بناتے ہیں، تو بیچارے ایک ایک دن کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ اس سے کام کروائیں، پھر شام کو اس کو پریشان کر رہے ہیں، تو یہ سخت منع ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، اس کو پریشان نہیں کرو۔ تو بہرحال اگرچہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں چل پڑی ہے، اور اگر آپ کسی سے کہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی یہی چل رہا ہے، سارے شہر میں یہی چل رہا ہے، یعنی ایک خرابی چل رہی ہے تو ہم بھی اس گن میں پڑ گئے۔ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پڑوسی یا کوئی مسلمان ضرورت مند کھانے پکانے میں کوئی چیز طلب کر لے، جیسے مثال کے طور پہ کسی کو نمک کی ضرورت ہو گئی، یا کسی سبزی کی ہو گئی، یا ماچس جلانے کی ہو گئی، تو بلا تردد دے دینا چاہیے۔ پہلے یہ چیزیں کتنی عام تھیں، پہلے کتنا ایک معاشرتی ماحول تھا ہمارے ہاں۔ یہ بڑے بتاتے ہیں بھئی پڑوسی کے گھر ضرورت ہو گئی، بھئی مجھے ٹماٹر دے دیں، پیاز دے دیں، تو کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا تھا، اس کو گویا پڑوس کا ایک حق سمجھا جاتا۔ نمک دے دیں، نمک دے دیا، ماچس دے دیں، ماچس دے دیا، برتن دے دیں، برتن دے دیا۔ ہمارے ہاں مہمان آ رہے ہیں، ہمیں آپ کے برتن چاہیے، برتن دے دیے اسے۔ اب تو وہ ذہن ایسا مشینی ہو گیا، معاشی ہو گیا، کہ اب تو انسان کہتے بھئی ہم تو وہاں رہتے ہیں جہاں پڑوس کو پڑوس کا نہیں پتہ، ہم تو پتہ ہی نہیں ہمیں کہ ہمارے پڑوس میں کون رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے۔ یہ چیزیں کوئی قابل فخر نہیں ہے دوستوں۔ اسلامی معاشرہ جڑ کر چلتا ہے، خوشی غمی میں شرکت یہ دین کا حصہ ہے، لہٰذا ان چیزوں کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ اور اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے دوستوں، ہم کتنے موقع ضائع کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر پڑوسی تم سے کوئی برتنے کی چیز، برتنے سے مراد معمولی چیز، اس میں فقہاء نے لکھا جیسے ماچس ہے، نمک ہے، ایسی چیزیں کوئی مانگ لی، اور اس شخص نے طیب نفس سے خوشی سے اس کو دے دی۔ اب دیکھیں باقی کھانا پکانے کا سارا سامان تو اس کا ہے، میں نے تو صرف اس کو نمک کی ایک تھوڑا سا نمک دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نے جو کھانا پکایا اور کھایا تو پورے کھانے کا اجر اس شخص کو ملے گا جس نے اس میں تھوڑا سا حصہ ڈالا۔ تو اب یہ ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، دل پر لینے کی بات نہیں ہے، خوش ہونے کی بات ہے۔ پہلے مسلمان خوش ہوتے تھے کہ بھئی میرے کھانے میں کسی کا حصہ ہو گیا، میرے ساتھ دسترخوان پہ کوئی بیٹھ گیا، میری روٹی کسی نے استعمال کر لی۔ اب یہ چیزیں زندگیوں سے نکلتی چلی جا رہی، عادت ہی ختم ہو گئی دوستوں، انفاق کا جذبہ ہی نہیں رہا ابھی اندر۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کو پانی کی قلت ہو تو اس کو پانی پلانا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہر مسلمان اس سے واقف ہے۔ اس کو پانی پلانا یا اس کی پانی کی تنگی کو دور کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے پاس جس علاقے میں پانی کثرت سے ہو اور وہاں آ کر آپ سے کوئی پانی مانگ لے کہ بھئی جی مجھے پانی دے دیں، اور اس شخص نے اس کو پانی پلا دیا، پانی دے دیا، تو اس کو اتنا اجر ملے گا جیسے اس نے ایک غلام کو آزاد کر لی۔ اور جہاں پانی کی قلت ہو، پانی کی تنگی ہو، لوگ پریشان ہو، اور ایسے میں کوئی صاحب استطاعت مسلمان کہے کہ یار ہمارے شہر کی فلاں آبادی پریشان ہے، ان کے پاس پانی نہیں ہے، 3 دن سے پانی نہیں آ رہا، چلو میں ان کا انتظام کرتا ہوں، اس نے ٹینکر بھیج دیے، پانی کے 10-12 ٹینکر، جا کے خود گھروں کی ٹینکیاں پانی سے بھر دی ان کو، تو فرمایا اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے کسی مردے کو زندہ کر دیا۔
یہ بھی بہت بڑا عمل ہے کسی مسلمان کو پانی پلانا. پھر خاص طور پہ جو گرمی کا موسم ہے، کراچی کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں. آج ایک جگہ سے اتفاقاً ہم آ رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، دن میں تو گرمی ہے، شدید ہے، ظہر سے کچھ قبل کی بات ہے. تو ایک مین شاہراہ پر ایک کیمپ لگا ہوا تھا پانی پلانے کا. اب کتنا بڑا عمل ہے. تو لوگ وہاں پہ رک رک کے وہ ان کو ٹھنڈے پانی پلا رہے تھے اس کو، تو خوشی ہوئی. لیکن جب ہم قریب سے گزرے تو ایک چیز نے بہت تکلیف دہ صورتحال پیدا کی کہ اس سارے عمل کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی، منظر کشی بنائی جا رہی تھی. مقصد یہ تھا کہ جی کل کو ہم پھر پیش کریں کہ جی ہماری تنظیم نے، ہماری پارٹی جو ہے وہ کراچی میں لوگوں کو پانی پلا رہی. ہم مسلمان اخلاقی طور پہ اتنا گرتے جا رہے ہیں کہ اپنے نیک اعمال کو ریاکاری کی نظر کر دیتے. اب اللہ آپ کو کتنا بڑا موقع دے رہے ہیں. آپ ایک مین شاہراہ پہ کھڑے، اور میں بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت بھی وہاں پر 20 افراد، مرد عورتیں کھڑی تھیں. یہ ان کو ٹھنڈا پانی پیش کر رہے ہیں. کتنا بڑا عمل ہو رہا ہے. اللہ کے بندو، یہ کیوں اپنے اجر کو ریاکاری کی نظر کر رہے ہو کہ پیچھے اپنی تنظیم پارٹی کا جھنڈا لگا دیا، چلو لگا دیا، اللہ نے آپ کو توفیق دی. کیوں اس چیز کی ایک منظر کشی کر کے کل دنیا کو بتاؤ گے کہ جی میں نے یہ کیا ہے، لوگوں کو پانی پلایا ہے، لہٰذا اب جو ہے نا میری ایسی ایسی تعریف کر لو، یا آ کر مجھے ووٹ دے دو، یا فلاں کر لو. تو کوئی کام اللہ کے لیے تو نہیں ہو رہا، یا اللہ کے لیے ہونے کا تصور، آخرت کے ثواب کا تصور تو ذہن سے باطل نے مٹا دیا. ہر چیز کی تصویر بنائے، ہر چیز کی ویڈیو بنائے، ہر چیز پہ اپنا نام لکھیں، ہر چیز پر اپنا جھنڈا لگائیں، اس کو ایک سیاسی پس منظر میں لے جائیں. یہ اتنا تماشا بنا ہوا. خدمت کا جذبہ، خدمت خلق کا جذبہ. اور ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن سے اللہ بہت بڑے بڑے کام لے لیتے، ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس نے کیا، کتنا کیا، کہاں تک کیا. کہتے ہیں جس کے لیے کیا اس کو پتہ. بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے، خاص طور پہ ہمارے وہ علاقے جہاں ہمارے مسلمان گھرانے پانی کی تکلیف میں ہوتے ہیں. اب ہمیں اندازہ ہے کہ اطراف شہر میں پانی کی بڑی قلت چل رہی، 3 4 دن پانی نہیں آتا. یہ بھی خیر کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، اتوار کے دن آپ کی چھٹی ہے، اپنے مال میں سے ایک حصہ نکال کر پانی کے ٹینکر اپنی نگرانی میں لے جائیں، ایک ایک گھر کی ٹینکی اپنے نگرانی میں بھروا لیں، خاموشی سے واپس آ جائیں. کام ہے، اللہ پاک تو موقع دے رہے ہیں. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ذمے کسی کی لین دین ہو، یا کسی نے اپنی امانت تمہارے پاس رکھی ہو، تو لازماً چند افراد کو اس بات کا ذکر کر دو، یا وہ بات لکھوا دو، یا کسی کو گواہ بنا لو، اس لیے کہ موت کے آنے کا کچھ پتہ نہیں. تمہارے ذمے کسی کا حق نہ رہ جائے، پھر پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، کس کی چیز ہے، کیا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں. بعد والے بالکل پریشان ہو رہے ہوتے. اس لیے جس سے بھی کوئی چیز لی جائے، کوئی امانت باز لوگ ہوتے ہیں، وہ بیچارے احتیاطاً اپنی چیز آپ کو دیں گے کہ جی میں جہاں ہوتا ہوں وہ جگہ سیف نہیں ہے، آپ میری یہ امانت رکھ لیں. ہم پیسے لے کر جیب میں ڈال دیے، اب کیا ہوا، وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں. سب اس طرح نہیں، اس کی ترتیب ہوتی. اس کی جو رقم لیں، اس پہ کاغذ سے ٹیپ اوپر چڑھا لیں، ربڑ چڑھائیں، اس پہ اس کا نام لکھیں، تاریخ لکھیں، دستخط اس سے لیں، اپنا لیں، سب چیزیں لکھ کر کے اپنے بیٹے کو، بھائی کو، ساتھی کو، ملازم کو، یہ امانت ہے، یہ رکھ رہا ہوں اس. کل کو وہ کہیں یا میں کہیں کوئی چلا جائے تو معاملات صاف. یہ مبہم چیزیں بعض دفعہ بہت سارے مسائل پیدا کرتے ہیں، اور ہم اس کے تجربات کر چکے ہیں دوستو. اس لیے کہ زندگی ہے نا، یہ تو اللہ پاک کے اختیار میں، کسی بھی وقت کہیں بھی آ جائے. انسان کتنا ہی تندرست، صحت مند، مینٹین گھوم رہا ہے، وقت اجل کب آئے کچھ نہیں پتہ. اس لیے خاص طور پہ کسی کے امانت کا اور قرض کا معاملہ یہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، لکھا ہوا ہونا چاہیے، تحریر کی شکل کے اندر ہونا چاہیے.
اس سے کیا ہوتا ہے؟ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں ضمناً اس سلسلے میں ایک بات عرض کروں، ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے ایک قریبی دوست تھے، ایک نوجوان ساتھی تھے، ہم بھی ان کو جانتے تھے۔ کچھ دن جب بہرحال تعزیت وغیرہ کا سلسلہ وہ ہوا، وہ آئے، وہ ساتھی آئے، ان کے پاس چھوٹی سی ڈائری تھی، تو وہ ڈائری لائے، میں اور مفتی صاحب بھی تھے، تو انہوں نے کہا یہ میں کچھ دن پہلے آیا تھا، چونکہ بڑے امام صاحب بھی اچانک ان پہ برین ہیمریج ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت سخت ضرورت تھی، تو میں ان سے 10,000 روپے لے گیا تھا۔ تو یہ بات میں نے اپنی ڈائری میں لکھی تھی اور نیچے بڑے امام صاحب کے دستخط تھے، لیکن ہمیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا کچھ علم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ وہ ساتھی آئے اور اس نے وہ پیسے دیے ہمارے سامنے، پھر ہم سے دستخط لیے، وہ پرچہ اپنی ڈائری سے پھاڑا، اس کو تلف کیا، ڈسٹ بن میں ڈال دیا، معاملہ سا۔ تو ہر چیز ایک ترتیب اور فکر کے ساتھ ہو، ایک مسلمان کی زندگی نظم کے ساتھ چلے، احتیاط کے ساتھ چلے، احساس کے ساتھ چلے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔